موصولہ ہم نے جب پڑھے تھے اس میں سے ہم نے پہلا صیغہ اسماء موصولہ کا الذی لیا، اس کے ساتھ ایک جملہ لگایا ہم نے، تو پتہ چلا کہ اسماء موصولہ تو ہمیں پہلے سے علم ہے کہ اس میں موصول اور صلہ مل کے اسماء موصولہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جملے میں تب بھی پوزیشن بنتی ہے ان کی. تو الذی تو اس میں موصول مل گیا، تو صلہ کہاں ہے؟ ہم نے صلہ جو ہے وہ اس کا ڈھونڈ لیا، اس کو جان لیا ہے. جب صلہ جانا تو اب ہم ان کو پھر ویلڈ کرنے لگے. اب ہم پھر ویلڈ کرنے لگے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ویلڈ کرنے کے لیے؟ الذی اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، اس میں موصولہ اب یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ اس میں موصولہ ہے پورا کا پورا، یہ دونوں، یہ بھی اور یہ بھی اپنے صلہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں مل کر، یہ اس میں موصول دو چیزوں کا نام یہاں ثابت ہوا بطور مبتدا ہوا. مرکب کوئی نہیں بنیا، مرکب ہی بننا چاہیے. دو اکٹھے ہوئے، کوئی دو کلمات اکٹھے ہوئے نا، کو مرکب بھی نام ملنا چاہیے. دیکھیں ہم نے مرکبات کی اقسام اللہ صاحب پڑھی ہیں، اس میں مرکب اس میں موصول نہیں ہے، اس میں موصول علیحدہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ نہیں میں جواب دینا بہت، پوچھو کیونکہ یہاں پہ پوچھو گے نا تو فائدہ ہوگا. مجھے نہیں بھی پتا تھا میں، کیونکہ جی کیا کہ ہم نے 4 لے کے چلے ہوئے ہیں، اس میں عددی بھی نہیں پڑھا، اس میں اور بھی ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں. وہ میں نے یہ سوچا کہ بہت سارے کتاب والوں نے بھی ایسے کیا ہے کہ جب وہ آئے گا نا تو اس کے اوپر ہم سیپریٹ محنت کریں. ٹھیک ہے، بنتا ہوتا تو میں بتاتا. جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں موصول، یہ اس میں موصول کی یہ شکلیں ہیں. اس میں موصول کی پہلی شکل میں نے لکھی ہے، وہ مبتدا آتا ہے. جو ایسا کر لیں، اس میں موصول خبر بھی بن کر آتا ہے، اس میں موصول مضاف الیہ بھی بن کر آتا ہے. یہاں میں نے رک کے آپ کو بتایا کہ وہ مضاف الیہ نہیں ہے جو ہم نے کتاب زید یا رسول اللہ یا اس طرح کے جو ہم نے وہ اقسام مضاف الیہ کے اندر پڑھی تھی، مضاف الیہ کے اندر، وہ نہیں ہے. یہ مضاف الیہ اس طرح کا ہوگا جس کو ہم ثابت کریں گے ایز اے صلہ. ٹھیک ہے، اسماء موصولہ یہی رہیں گے، چاہے وہ الذی ہو، اس میں سے کوئی بھی ہو، وہاں الذی لکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن صلہ جو ہے وہ اس کو کنورٹ کرے گا کس طرف؟ یا خبر کی طرف یا آگے ان 8 میں سے کسی ایک کی طرف. کلیئر ہوا ہے جی؟ اچھا، اس طرح الذی اس میں موصول، جاءنی صلہ، شاکت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جاءنی صلہ ثابت ہے نا؟ کیوں جی؟ تو الذی اس میں موصول جاءنی صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا ہوا. جب اس طرح صلہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے کہ یہ ہم نے ایک جملے کو ثابت کرنا ہے بیسیکلی کہ ایک جملہ جو ہم نے یہاں لکھا ہے وہ اسم سے شروع ہوا ہے. ہماری مجبوری کیا ہے؟ اسم سے شروع ہوا ہے تو جملہ فعلیہ تو نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک اسم ایسا آ گیا ہے جس کا نام رٹے لگا کے یاد کیا ہوا ہے، اور وہ ہے اسم موصول. مبتدا کہاں سے لائیں؟ اس کو مبتدا کہہ لیں. جانی کو کیا کریں؟ زید کو کیا کہیں گے؟ تو یہ تقسیم ہم نے ترجمہ کرتے وقت دیکھ لینی ہے. اس کے لیے یہ جو میں نے سرکل لگائے ہیں، یہ 3 ریڈ کلر کے، یہ ترجمہ کی ترتیب کے ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جو ہے نا، یہ ترجمہ کی ترتیب کے ہیں کہ پہلے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. وہ شخص جو جاءنی، نمبر 2 میرے پاس آیا، کون تھا؟ زید. ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد اگلی آ گئی نحوی ترکیب. ٹھیک ہے، اس کی کوئی نحوی ترکیب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟
یہ مبنی اسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی اور وہ ذالک کا طرح بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایسے ہی پھر انہیں اس کا ایک نام ہے وہ رکھ لیا ہوا ہے، اس میں موصول ہے، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس کا اس طرح کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہ تو کوئی مکسچر ہے جو ہم جانتے ہیں علمی طور پہ، تو پھر اس مکسچر کو ہم ان ویلڈ کریں گے، ایک ایک چیز کر کے دیکھیں گے، جتنے نکھار کے ساتھ آپ اس کو جانیں گے اتنے نکھار کے ساتھ آپ ماہر ہوں گے۔ وہی نحوی ترکیب ہے، یہی ماسٹر ہے، اس کے بعد رزلٹ 100% آئے گا۔ کوئی مدرسہ اگر یہ کہتا ہے کہ جو طلباء عربی گرامر سیکھ رہے ہیں، آپ اس کی بات مت کریں جی، آپ کسی بھی لینگویج کی بات کر لیں، یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اگر کسی کو نہیں آتی، ساری زندگی اسے زبان نہیں آتی، ساری زندگی وہ ایک لیٹر نہیں لکھ سکتا، وجہ یہ ہے لیٹر نہ لکھ سکنے کی۔ کتنے بندے ایم اے انگلش کرتے ہیں، آپ کو بیسٹ رائٹر کتنا ملتا ہے جو جب کہیں تو ایسے کر کے ٹائپ کر کے لیٹر دے دے، آپ کو نا 500 میں 600 میں ایک بندہ ملے گا، باقی انگلش بولنے والے پڑھانے والے آپ کو اوپر نیچے جا بھی نہیں ملتی، اتنے ملیں گے۔ اس کے بعد اس لینگویج کے ماسٹر جو ہوتے ہیں، جو لینگویج میں آ کے آگے چیزیں اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ اور سپیریئر لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو بات ادھوری رہ گئی تھی کہ میتھ جاننے والا بندہ میتھ اس کو نکالے گا، اس کو مائنڈ سیٹسفیکشن ملے گی اور وہ خوش ہوگا اوپن بتا کے کہ یہ ایسے ہے، وہ پیسے بھی نہیں لیتا۔ گرامر جاننے والا بھی اس طریقے سے منتیں کر رہا ہے، یار میں بتاتا ہوں جا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ مفت پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اور اس کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، یہ حافظ صاحب بات آپ کے لیے بڑی غور طلب۔ یہ گرامر کا اور میتھمیٹکس کا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی 33 سیٹ پڑھے ہیں، میتھ کے اندر وہ سیٹ پڑھے ہیں، چلو میں لفظ یہ 33 ہٹا لیتا ہوں، وہ بریکٹوں کے اندر جو ایک آپ 2 جمع 2 کرتے ہیں، کہیں اے بی آ جاتا ہے، سی آتا ہے، پتہ نہیں بیچ میں آ جاتا ہے، تو انہوں نے نا اس کے اندر بریکٹیں لگائی ہوتی ہیں، چھوٹی بریکٹ، بڑی بریکٹ، درمیانی بریکٹ، اردو میں بات کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ حل کریں، اور بڑے اسٹوڈنٹ اس سے بھاگتے ہیں، یہ مشکل ہے جی، یہ وہ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں جو بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ 10 نمبر ہم لیتے ہی نہیں۔ آپ کی بات 100% ٹھیک، لیکن جس اسٹوڈنٹ کو ان سیٹس کا پتہ چل جاتا ہے وہ بڑے مزے سے کہتا ہے جی پہلے بریکٹیں کھولیں، بڑی بریکٹ سب سے پہلے کھولی جاتی ہے یا چھوٹی سب سے پہلے کھولی جاتی ہے، میں بھی کوئی اتنا بڑا ماسٹر نہیں میتھ کا، چلو جی پہلے چھوٹی کھولتے ہیں، اور میں کیا سمجھ جا کے غلطی نہ ہو جائے، تو وہ بریکٹیں کھولتا ہے بندہ، اس کو سیدھا پدرا کر کے ایک چیز بنا لیتا ہے، کہتا ہے جی یہ اس کا ہے، پھر اس کا حل کرتا ہے۔ جب تک عربی گرامر میں آپ یہ بریکٹیں نہیں نہ کھولیں گے، یہ بریکٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بریکٹ ہے جا ایک فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اگلی بریکٹ ہے کہ نون وقایا ہے اس میں، یہ ہم نے کھولنا ہے، اگلی بریکٹ ہے کہ یا مفعول بھی ہے، یہ بریکٹیں ہم نے کھولی ہیں، بریکٹیں کھول کے جانا ہے، پھر ہم نے کہا جی یہ اور یہ اس میں سے نکلا ہے، یہ مواد نکلا ہے بریکٹیں کھولنے کے بعد، اب اس کو کھولنے کے بعد ہم نے کہا جی اب ہمارا یہ نام ہے، جب یہ نام آیا تو ہم نے کہا جی یہ جب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا یہ سٹیٹس بنتا ہے، صلہ کا سٹیٹس بنتا ہے، جب یہ بنا تو ہمارا اسم موصولہ میں سے اسم موصول مکمل ہوا صلہ کے ساتھ، تو ہم نے کہا جی جب یہ اس شکل میں جملے کے اندر آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے۔ اب مبتدا اللہ دی اکیلا نہیں ہے، اس میں موصول مکمل اسماء موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر، دونوں مل کر، اب اس کو آپ مرکب کہنا چاہے تو کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کو دونوں مل کر کیا بنے؟ مبتدا بنے۔ اب جملہ اسمیہ تو ہم نے پہلے سے جان لیا کہ اسم کے ساتھ ہے تو جملہ اسمیہ، اب اس کی خبر لازمی ہے، ادروائز جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہم بحث کر رہے تھے تو یہ صاحب علیحدہ پڑے ہوئے تھے، اس کو نمبر 3 پہ
ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کیا. تو مبتدا مکمل ہو جائے تو اگلا فیز کیا ہوتا ہے؟ خبر آٹومیٹک بندہ خبر ڈھونڈتا ہے کدھر ہے، ایک ہی لفظ بچا ہے، سوکھا سا صاحب نہیں کہتے ہیں یہ خبر ہے. دیسی طریقے سے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ یہی خبر ہے. خبر کو ہم اس کو کہیں گے جو کوئی ہو یا کوئی آپ کا مطلب ہے جانی کو خبر کہہ لیں، سیدھا بولو نا کھول کے. ہاں جی آن والے نہیں آمدہ تو جان ہی کتوں آئے گا. فعل کو کرنے والا جب تک نہیں ہوتا فعل کوئی چیز نہیں ہے. جانی کو زید کے ساتھ ملانا چاہیے. ملانے لگے لفظ ہے، ملائیں گے تو گھر جائیں گے، ویسے تو ہم بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. نہیں یہ سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ خبر آپ جانی کو کیوں نہیں کہتے؟ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے نا کہ جی بعض کتاب والوں نے ایسے بھی لکھا ہے جو مگر زیادہ کتاب والوں نے یہ جو ابھی آپ ترکیب کر رہے ہیں اسی طرح ہی ہے. بعض کتاب والوں نے اللہ دین کو اللہ دین کو مبتدا بنایا، مگر اگر اللہ دین کو مبتدا بنائے تو وہ جو اس میں موصولہ کی تعریف اصل کیا ہے کہ اس میں موصولہ ایک مبہم اسم ہوتا ہے جس کا معنی واضح نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ایک جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے، اور شبہ جملہ یا جملہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے، اسے ضمیر عائد کہتے ہیں. صلہ اور موصول مل کر تو یہ پھر اپنا معنی واضح کرتے ہیں. جی ہاں. تو جو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ اس کو ہم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں ملایا. بعض والوں نے ملایا ہے مگر وہ جو انہوں نے ملایا ہے وہ تھوڑا پاورفل نہیں ہے. پھر اس میں موصولہ اور موصولہ والا جو بات ہے وہ تھوڑی سی میں یہ